اگر دین کی صفت گنتا تو اللہ پھر کہتا وَذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ، یہ دین قیم ہے۔ پورے قرآن میں 4 جگہ قیم کا لفظ آیا ہے اور چاروں ہی جگہ دین پہ اللہ نے بولا۔ پہلے سورہ توبہ میں دیکھنا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم۔ اللہ کہتے ہیں میں نے جس دن سے زمین و آسمان خلق کیے ہیں لوح محفوظ پہ میں نے مہینے 12 لکھ دیے، ان میں 4 زیادہ محترم ہیں اور یہی دین قیم ہے۔ تو یہاں دین کو قیم کہا، یہ صفت موصوف ہے۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف اور جن 2 قیدیوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی ان سے کہہ رہے ہیں امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم، اللہ نے حکم دیا ہے کہ سوائے میرے کسی کی عبادت نہ کرو اور یہی دین قیم ہے۔ یہ اوزنجاجی صفت موصوف ہیں۔ سورہ روم میں 3 جگہ کہہ رہا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، کہتے اللہ کی وہ فطرت جس پر اللہ نے انسانوں کو خلق کیا ہے، اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ دین قیم ہے۔ یہاں دین اور قیم صفت موصوف ہے۔ اسی سورہ روم میں تیرے رسول سے کہہ رہا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، اپنے چہرے کو دین قیم پہ ثابت رکھ۔ تو یہ 4 جگہ دین کے ساتھ قیم 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 یہ صفت موصوف تھے، لیکن سورہ بینہ کی آیت میں کہہ رہا ہے ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمَ، یہ قیمہ کا دین ہے۔ بسم اللہ، میں نتیجہ پہلے دینے لگا ہوں اور 4 باتیں آپ سے بعد میں کروں گا۔ تفسیر البرہان پڑھ لینا، الگ میں حوالے دیا نہیں کرتا، تمہاری تسلی کے لیے دینے لگا ہوں۔ تفسیر تعویل الآیات پڑھ لینا، تفسیر الدر السمین پڑھ لینا، انبار ہے تفاسیر اہل بیت کا۔ تمہارے 5ویں امام سے پوچھا گیا یہ مولا اللہ کیا کہہ رہا ہے ذالک الدین القیم، قالا ہی فاطمہ سلام اللہ علیہا، فرمایا قیمہ لقب ہے میری دادی فاطمہ کا، یہ اس کا دین ہے۔